بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. انسان کے وجود میں سب سے اہم حصہ انسان کا دل ہے. دل انسانی وجود کے تمام اعضاء کا بادشاہ ہے. دل میں جو ارادے اور جذبات پیدا ہوتے ہیں اسی کے مطابق انسان کا عمل ہوتا ہے. اگر دل صالح ہے تو تمام اعمال صالح ہوتے ہیں، اور اگر دل بگڑ گیا اور دل میں فساد آ گیا تو انسان کے تمام اعمال فاسد ہو جاتے ہیں. اگرچہ بظاہر وہ عمل نیک عمل کیوں نہ ہو، نماز، روزہ، حج، جہاد، تبلیغ، دعوت، درس و تدریس، سب کچھ جب ان میں دل کے جذبات فاسد ہو، ارادہ فاسد ہو، یہ سارے اعمال فاسد ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسد میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صالح ہو جائے تو پورا وجود صالح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم اور جسد فاسد ہو جاتا ہے. وہ ٹکڑا انسان کے جسم میں انسان کا دل ہے. ایک دل تو وہ ہے جو گوشت کا بنا ہوا ہے، جو مٹھی برابر انسان کے اندر سینے میں موجود ہے، جو جسم کے تمام اعضاء کو خون ترسیل کرتا ہے. حیوانی قلب جس کو ہم دل کہتے ہیں، یہ ہمارے حیوانی وجود کا مرکز ضرور ہے. اگر یہ دل کام کرنا چھوڑ دے تو پورا جسم کام چھوڑ دیتا ہے، انسان مر جاتا ہے، کیونکہ دل کے ذریعے سے تمام اعضاء کو خون ترسیل ہوتا ہے. جب خون رک جائے تو انسان کا جسم، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن قرآن و حدیث میں اور صوفیاء و مشائخ جس قلب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قلب ایسا ہے، قلب ویسا ہے، اس سے یہ دل مراد ہرگز نہیں ہے. اس سے انسانی دل مراد ہے، جس کو آسان الفاظ میں قوت مدرکہ کہتے ہیں. مناطقہ جو علم منطق کے علماء ہیں، انسان کا تعریف جب کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے: حیوان و ناطق. ایک حیوان ہے جسم جو اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اور ایک ناطق ہے. یہی ناطق انسان کا قلب ہے، مدرک الکلیات والجزیات جس کا وہ معنی کرتے ہیں، جو حقائق کا ادراک کرتا ہے، اسی کو دل کہتے ہیں. انسان کے اندر ایک قوت ہے، انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے جو ہر وقت حقائق کی تلاش میں رہتا ہے، ڈھونڈتا ہے، جستجو کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیونکہ ہر عقل مند انسان وہ سمجھتا ہے کہ میں اگرچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا لیکن میری ماں میری خالق نہیں ہے، اس نے مجھے پیدا نہیں کیا. جیسے کوئی زمیندار ہوتا ہے،
وہ اپنی زمین میں بیج کاشت کرتا ہے اور پھر اس سے فصل اگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے ایک ذریعہ تو ہوں کہ میں نے زمین کے اندر بیج بویا، لیکن اس بیج سے فصل اگانے والا زمیندار نہیں ہوتا. اگرچہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس بات کو وہ سمجھتا ہے کہ فصل اگانے والا میں نہیں ہوں، میں نے صرف تخم ڈالا ہے زمین کے اندر. یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات زمین میں بیج بویا جاتا ہے لیکن فصل اگتا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ زمیندار اگانے والا نہیں ہے. ایسی ہی ہمارا وجود اس کے لیے ذریعہ تو ہمارے والدین بن گئے ہیں. میاں بیوی کا آپس میں شادی کرنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن ماں باپ اس کے خالق نہیں ہوتے. ایک سبب کے درجے میں ایک ذریعہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے خالق نہیں ہوتے. تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے اس کا دل اس تلاش میں رہتا ہے، مجھے پیدا کس نے کیا؟ اپنی خالق کی جستجو میں رہتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے. اولو الالباب جو عقل والے ہوتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دل کا کام ہی یہی ہے. ابتدائی مرحلہ میں وہ تلاش کرتا ہے، حقائق کا تلاش کرتا ہے. وہ یہ بھی تلاش کرتا ہے کہ میرا مالک کون ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس زندگی میں میرا پورا اختیار نہیں ہے، میری زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اب انسان جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. کوئی جوان نہیں چاہتا کہ اس کو بڑھاپا آ جائے، لیکن وہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے. معلوم ہوا کہ زندگی اس کے اختیار میں نہیں ہے. کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا، بڑی کوشش کرتا ہے کہ مجھے بیماری لاحق نہ ہو، پھر بھی بیمار ہوتا ہے. کبھی وہ فقیر ہوتا ہے، کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ سارے اس بات کے واضح علامات ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، ہماری زندگی کا مالک کوئی اور ہے. اب دل انسان کا، یہ قوت انسان کے اندر جو ہوتی ہے، تو اس تلاش میں رہتا ہے میرا مالک کون ہے، یہ کون ہے جو میری زندگی کا اختیار رکھتا ہے. میں نہیں چاہتا یہ کام ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ کام نہیں ہوتا، تو مجھ سے اوپر کون ہے جو میری زندگی کا مالک ہے. اپنے مالک کی تلاش میں رہتا ہے. اور انسان کے اندر یہ بھی جستجو رہتی ہے، اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے. ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. میں جو اس دنیا میں آیا ہوں، کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اس زندگی میں پھر میں یہاں سے جاؤں گا، میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور میرے جانے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا. میں دوسری حیوانات کی طرح مٹی ہو کر ختم ہو جاؤں گا، یا میرے مرنے کے بعد اور بھی کوئی زندگی ہوگی، اس زندگی کا حساب کتاب میرے ساتھ کیا جائے گا، یا بس سے الٹپ زندگی گزر گئی جس طرح دوسرے حیوانات کا ہے. یہ چیزیں سمجھنے کے لیے انسان کے اندر جو تلاش کی قوت ہے اسی کو دل کہتے ہیں. جیسے موبائل یا دوسری چیزوں میں سرچ کا کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ ٹاور کا جہاں پر سگنل نہیں ہوتا تو سرچ کا بٹن دباتے ہیں، وہ تلاش کرتا ہے. کہیں پر کوئی ٹاور لگا ہے تو اس کو کیا کرے، پکڑ لیتا ہے. ایسے انسان کے اندر ایک جستجو ہے، ایک تلاش ہے. اسی تلاش کا نام دل ہے. یہ دل کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے. پھر جب یہ دل تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اگر وہ حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے، وہ حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، صحیح معنوں میں وہ اپنے خالق کو پا لیتا ہے کہ او میرا خالق تو یہ ہے، میرا مالک تو یہ ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، مرنے کے بعد میرا انجام یہ ہوگا. یہ حقائق ہے، اس کو وہ پا لیتا ہے. جیسے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، اس کے ساتھ ایسا چمٹتا ہے کہ ہر لمحہ اس کو وہ یاد رہتا ہے، اس سے بھولتا نہیں ہے، اور کبھی وہ اس سے
جدا ہونے کا وہ نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا کہ اس سے جدا ہو جائے، اور اس کے ساتھ وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس پر ایسا عاشق ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے بس سب کچھ اسی پر لوٹا دیتا ہے۔ یہ انسان کا قلب جب آگے جاتا ہے آہستہ آہستہ، تو پھر حقائق کا ادراک کرنے کے بعد وہ محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ محبت دل کا وظیفہ ہے۔ انسان کے دل میں جیسے ہمارے آنکھوں کا وظیفہ دیکھنا ہے، کانوں کا وظیفہ سننا ہے، زبان کا وظیفہ بولنا ہے، ایسے ہی دل کا وظیفہ محبت کرنا ہے۔ حقیقت کو پا لیتا ہے تو اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہو جائے، کسی بھی حیوان کا، انسان کا بچہ پیدا ہو جائے یا بکری وہ گائے کا بچہ پیدا ہو جائے، تو جیسے وہ دنیا میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، نہ میں کھانے کا بندوبست کر سکتا ہوں، نہ پینے کا بندوبست کر سکتا ہوں، نہ چل پھر سکتا ہوں، وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، تو وہ کسی سہارے کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایک گائے اور بکری کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا، جب پیدا ہو جائے تو ہاتھ پار ماں ہوتا ہے اس طرح، اگر آنکھیں اس کے بند بھی ہوتے ہیں ماں کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جیسے اس کو ماں کا گود مل جائے بس وہاں پر لپکتا ہے اور چمٹ جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ جب ماں کی گود میں چلا جاتا ہے بس وہ اس کی ساری دنیا ہوتی ہے۔ اب وہ سب چیزوں کو کیا کرتا ہے، بلا بیٹھتا ہے، صرف ماں کی گود میں اس کو کیا آتا ہے، آرام آتا ہے، ماں کی گود کے ساتھ وہ چمٹ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ماں کی گود سے اٹھائیں گے وہ چیخے گا، چلائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا سب کچھ یہاں سے حاصل ہوتا ہے، مجھے خوراک بھی یہاں سے ملتا ہے، مجھے محبت بھی یہاں سے ملتا ہے، میرا علاج بھی یہاں سے ہوتا ہے، میری حفاظت بھی یہاں سے ہوتی ہے۔ تو وہ ماں کی گود کے علاوہ اور جگہ کیا نہیں کرتا، آرام نہیں پاتا۔ وہ آرام کہاں پا لیتا ہے، اپنی ماں کی گود میں۔ ایسا جب انسان کا دل اللہ کو پا لیتا ہے بس اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، پوری دنیا اس سے کیا ہو جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے دل، یعنی تلاش اور جستجو کرتے کرتے جب وہ حقائق کا ادراک کر لیتا ہے پھر اس کا یاد کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی رب کا بار بار ذکر کرتا ہے تو اس کو ایک قسم کی اطمینان حاصل ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ تمام تر خطرات سے بے خوف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ نہ وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے طمع رکھتا ہے، نہ ملامت سے ڈرتا ہے، بس وہ صرف اپنی اللہ کی طرف دیکھتا ہے، میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، بس اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سلامت قلب۔ اگر دل کی یہ حالت ہے کہ وہ حقائق کی جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے اپنی رب کو، اپنے مالک کو، اپنی مقصد کو، اپنی آخرت کو، اور پھر وہ حقیقت کو پا بھی لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، اس کو یاد بھی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلامت قلب۔ قیامت کے دن صرف یہی چیز کام آئے گا، یعنی اللہ نے ہم کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، یہ دل کی جو حالت ہے اس کا اپنا فطرت ہے، یہ خراب ہم کرتے ہیں۔ دل خود کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، وہ رب کی تلاش کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جو آدمی اس کو محفوظ رکھ کر قیامت تک لے جائے بس وہ کامیاب ہو گیا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ ہے قلب سلیم۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا حصہ ہے، اس چیز کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دل سے مراد گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے۔ دل تو بعض اوقات لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی گوشت کا ٹکڑا بیمار ہوتا ہے لیکن ایمان اس کا بڑا قوی ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا دل بیمار ہے،
وہ جو دل کی بیماری ہم کہتے ہیں وہ اسی قوت کو لگتی ہے، قوت مدرکہ کو لگتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل اس کی جگہ، سنا ہے شاید اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ اس کے بجائے اس کو لوہے کا مشین لگاتے ہیں جو دل کا کام کرتا ہے، خون کو پمپ کرتا ہے۔ تو اب اس کا دل تو اپنا ہے ہی نہیں، اور لوہے کا بنا ہوا کوئی چیز ہے۔ تو یہ دل نہیں مراد، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں جس دل کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یہی چیز ہے، یعنی قوت مدرکہ جو جستجو اور تلاش کرتا ہے۔ یہ قوت انسان کا کبھی خراب ہو جاتا ہے، پھر انسان بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ جیسے حیوانی زندگی کے لیے ہمارا یہ والا دل خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے، ایسے ہی اگر ہمارا انسانی دل خراب ہو جائے تو ہماری انسانی زندگی خراب ہو جائے گی، بگڑ جائے گی۔ یہ دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ جب آدمی شروع میں حقائق کا تلاش کرتا ہے تو اس کا راستہ مارا جاتا ہے، اس کا دل کبھی کبھار غیر ضروری چیزوں میں الجھ جاتا ہے، چلتا ہے اپنی رب کی طرف، راستے میں اس کو خواہشات آ جاتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتا ہے کہ سب کچھ تو کس سے پورا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، یہ کمزور ایمان والوں کی بات ہوتی ہے۔ پیسہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جب آپ کے ساتھ خدا نہیں ہوتا۔ جس کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر، اس کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے۔ پیسہ سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو۔ تو بعض لوگ یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، پیسوں میں اٹک جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے سرمایہ اور جاگیر حاصل کر کے بس آپ کو کامیابی مل جائے گی، تو پھر وہ پیسوں میں لگ جاتا ہے، دنیا کماتا ہے۔ اگر 1000 روپے ہے تو اس کی لاکھوں کا وہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لاکھوں میں ہو تو کروڑوں کی کوشش کرتا ہے، کروڑ ہوتے ہیں تو اربوں کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا سیر نہیں ہوتا دنیا کا حریص، وہ کبھی وہ نہیں، قناعت نہیں کرتا۔ ارب ہوتے ہیں تو کرب کا کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو بعض لوگ یہاں پر الجھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ عہدے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میں وزیر بن جاؤں، میں مشیر بن جاؤں، میں بادشاہ بن جاؤں، کرنل جنرل بن جاؤں، فلان بن جاؤں، پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو وہ راستے میں اسی طرف چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، کوئی طاقت کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے دل کے راستے میں خطرات۔ پھر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے، دل کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، دل پھر دیکھتا نہیں ہے حقائق کو۔ جو نبینا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ راستے میں اگر وہ کسی چیز کو ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے کہ یہ رسی ہے، لاٹھی ہے، سانپ ہے، بچو ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی چیز کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ اب اگر سانپ کو اٹھا لیا تو اس کو ڈس لے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، بچو کو اٹھا لیا وہ اس کو ڈس لے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد مبارک ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ حقائق کا جو ادراک نہیں کر سکتے، آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، آنکھوں سے بہت دور تک دیکھتے ہیں، لیکن ان کی سینوں میں جو دل ہوتے ہیں وہ کیا اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ اندھا ہو گیا تو اپنے رب کو نہیں پاتا، اپنے خالق اور مالک کو نہیں پاتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو ان چیزوں کی طرف سے قلبی میلان کرنے سے روکا ہے جس سے انسان کا دل دنیا میں الجھ جاتا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ۔ ان چیزوں کی طرف میلان نہ کرو جن کے ساتھ ہم نے لوگوں کو نفع پہنچایا ہے، یعنی لوگوں کو مال و متاع دیا ہے، کسی کو بادشاہت دیا ہے، کسی کو عزت دیا ہے، کسی کو شہرت دیا ہے۔ آپ ان کی طرف التفات نہ کرو کہ فلان آدمی کے ساتھ بہت بڑا بنگلہ ہے، اگر میرا اس طرح بنگلہ ہوتا، فلان آدمی کے ساتھ ایسی بڑی گاڑی ہے کروڑوں کی،
میرا اس طرح گاڑی ہوتی، فلان آدمی کیسے مشہور ہو گیا، پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں، مجھے اس طرح شہرت مل جائے. اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ اندھا ہو جائے گا حقائق سے. اپنی رب کی طرف نظر رکھو بس. یہ ساری چیزیں دنیا کی فتنہ ہے، آزمائش ہے. اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو. یہ چیزیں امتحان کی چیزیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دی ہے اللہ کا شکر کرو، نہیں دیا تو دی ہوئی پر قناعت کرو بس. یہ صحیح طریقہ ہے اپنی دل کی حفاظت کا. تو پہلی نمبر پر آدمی کا جب دل خراب ہوتا ہے تو انسان کا دل کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ تب ختم ہوتی ہے جب آدمی غلط جگہ پر نظر ڈالتا ہے، دنیا کی طرف دیکھتا ہے، تو آخرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ خود تو اندھے ہوتے ہیں لیکن جو بینا ہوتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں. خود تو کچھ دیکھتے نہیں ہے لیکن بینا کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اگر وہ سیدھی راستے پر جا رہا ہے تو وہ منزل تک پہنچ جائے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا یہی مطلب ہے. تم خود اگر نہیں سمجھتے، اہل ذکر سے پوچھو، ان کے پیچھے پڑھو، ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، وہ آپ کو منزل تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، ایک نقصان تو آپ کا ہوا کہ آپ کا دل کیا ہے؟ بینا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے. خود دیکھتے تو بہت اچھا ہوتا. اب خود نہیں دیکھتے، آپ نے اپنی بینائی کو ختم کیا ہے، خراب کیا ہے. تو اب دوسری غلطی نہ کرو کہ جو اہل الذکر ہے، اہل علم ہے، ان کا بھی ساتھ چھوڑے. آدمی اگر خود بھی نہیں دیکھتا اور کسی بینا کو ہاتھ بھی نہیں دیتا تو پھر تو اس کی ہلاکت یقینی ہے. جو خود نہیں دیکھتا اگر وہ کسی بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو پھر کچھ گزارا چل پڑتا ہے. لیکن خود بھی نہیں دیکھتا اور دوسرے کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تو یہ آدمی پھر کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا. اس میں پھر انسان کو جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جب آدمی خود دیکھتا نہیں ہے اور دیکھنے والوں کی بات مانتا نہیں ہے تو اس کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. غلظ القلوب جس کو کہتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. لوگوں کے ساتھ مشورہ کرو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کرو، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھو، ان سے استفادہ کرو. کوئی اچھی بات اگر آپ کو سمجھا دے تو اس کو قبول کیا کرو، تو اس سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کام بھی نہیں کرتے تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا. اب جب دل سخت ہو جاتا ہے، آدمی خود بھی نہیں سمجھتا اور لوگوں سے بھی استفادہ نہیں کرتا تو غلط راستے پر چل پڑتا ہے. پھر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بد نظری کرتا ہے، گانے سنتا ہے، چوری کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، سود کھاتا ہے، جوا کھاتا ہے. گناہوں میں لت پت ہو کر اس کا دل پھر سیاہ بن جاتا ہے. اس کو قسوۃ القلب کہتے ہیں. یہ دنیا میں دل کا سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اپنی بینائی کو بھی ختم کر دیا، اپنے دل کی نرمی کو بھی ختم کر دیا، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا یہاں تک کہ اس کا دل قسی ہو گیا، بدبخت ہو گیا اور دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گیا. ختم اللہ علی قلوبہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنی فضل سے اس کو مٹا دیتا ہے. توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی وہ پھر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ دل کا سب سے خطرناک حالت ہوتی ہے، قسوۃ القلب. اب یہ انسان کا دل اگر بگڑا ہوا ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑا قیمتی مخلوق پیدا کیا ہے. جو چیز جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ مواقع ملتے ہیں، جو چیز کم قیمت ہوتی ہے اس کو موقع کم ملتا ہے. بوسا ہے
اور وہ خس و خاشاک ہے، ایک مرتبہ جلانے سے وہ راکھ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سونا قیمتی چیز ہے، اس میں ایک مرتبہ کچرا جمع ہو گیا، سونار اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے، جلتا نہیں ہے، وہ جو اس کا کچرا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میلا ہوتا ہے، پھر اس کو سونار بٹی میں ڈال دیتا ہے، پھر صاف ہوتا ہے۔ سونا جلتا نہیں ہے، وہ قیمتی چیز ہے، اس کی جو کچرے ہوتے ہیں اس کے لیے تو ترتیب بنائی جاتی ہے، لیکن سونا ضائع نہیں ہوتا۔ ایسے ہی انسان کو اللہ رب العالمین مرنے تک مواقع فراہم کرتے ہیں۔ جتنا آپ بگڑ جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے آپ کو سدھارنا چاہے، اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے۔ دل کی سلامتی اور دل کی صحت اور دل کی زندگی کے لیے سب سے مجرب دو چیزیں ہیں۔ یہ دو ایسے چیز ہے کہ دل کی کوئی بھی حالت ہو وہ اس سے ٹھیک ہو کر رہ جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پہلی چیز دل کی بیماریوں اور دل کی بگاڑ و فساد کا تدبر قرآن ہے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ جو سدھرتے نہیں ہیں یا تو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں غور فکر شروع کرے گا وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی کلام کو بڑی غور سے دیکھنا۔ جیسے کسی آدمی سے راستہ گم ہو جائے، پھر آپ اس کو ایک نقشہ دے دیں، یہ دنیا کا گول نقشہ دیکھا ہے، اس میں مشرق مغرب جنوب شمال ہر سمت میں ہر علاقے کا نام لکھا ہے، محل وقوع لکھا ہے، بس تفصیلی نقشے ہوتے ہیں کہ یہ خط استوا سے اتنی دوری پر ہے، یہ ملک اس کے مغرب میں یہ ملک ہے، جنوب میں یہ ملک ہے، اور اس کا کل خطہ اتنا ہے، مشرق میں اتنا سفر ہے، مغرب میں اتنا سفر ہے، آپ کو پورا تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے۔ اب جب ایک آدمی راستے کو گم کرتا ہے اور آپ اس کو نقشہ دے دیں تو اس کی پوری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اس نقشے کی طرف ہوتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ اس نقشے کے اندر ایسے گم ہو جاتا ہے کہ بس اور تمام چیزوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرا علاقہ کہاں پر واقع ہے، تو پھر اس کے سمتوں کو دیکھتا ہے، جنوب میں کدھر ہے، مشرق میں کدھر ہے، تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ ایسے ہی قرآن مجید کو آدمی جب کھول لے تو اس کے ایک ایک حرف پر کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کیا مانگتا ہے اس میں غور کریں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اس میں وہ اپنے آپ کو ایسا گم کر دے، ایسا گم کر دے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے کیسے ہے۔ ہم تو مخلوق کی بھی تعریف کرتے ہیں، فلان بہت بڑا عالم ہے، فلان بہت بڑا بادشاہ ہے، فلان بڑا مجاہد ہے، فلان بڑا ایسا ہے، ان کی بھی تعریفات تو ہم کرتے ہیں، یہ تمام تعریف اللہ کے لیے کیسے ہو گئی؟ تو اس میں اب آدمی کیا ہو جائے، اندر چلا جائے، اس کو سمجھے کہ مخلوق کی جو ساری صفات ہے وہ مخلوق کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں فلان بہت بڑا عالم ہے، لیکن وہ علم اس کا اپنا نہیں ہے۔ عالم کو علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ بھی کس کی صفت ہو گئی؟ در حقیقت اللہ کی صفت ہو گئی۔ انسان جب ماں سے پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا، الف با بھی نہیں جانتا، بڑا ہوتا جاتا ہے تو علم سیکھتا ہے، تو انسان کی نظر کھل جائے گی، واقعی یہ تو سب کچھ اللہ کی ہے، اللہ نے سب کو دیا ہے، تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رب العالمین الرحمن۔ ایک ایک حرف میں آدمی کیا کرے؟ غور و فکر کرے، تو اس سے انسان کے دل میں وسعت پیدا ہوتا ہے، انسان کا دل کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے اہم وظیفہ ہے۔ دل کی کوئی بھی بیماری تدبر قرآن کے ساتھ وہ باقی نہیں رہتی۔ شفاء لما فی الصدور جو اللہ نے فرمایا ہے، یہ قرآن سینوں میں جو قلوب ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ یعنی جس طرح کوئی جسمانی مرض کے لیے دوا ہوتی ہے،
ایسی ہی ہمارے انسانی دل کے لیے شفا کیا ہے؟ اب بعض لوگ اس کو شفا کو حیوانی شفا مراد لیتے ہیں تو ان کو مشکل پیدا ہوتا ہے. دل کی بیماری کے لیے پھر وہ دم درود پڑھتے ہیں تو وہ پھر قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کیا ہوتے ہیں، دل کی شفا حاصل نہیں ہوتی، خود بھی تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی تشویش میں مبتلا کرتا ہے. قرآن مجید تو دل کا شفا ہے، دل تو اس سے ٹھیک نہیں ہوتا. اس سے یہ والا دل حیوانی دل مراد نہیں ہے، یہ انسانی دل مراد ہے. اور یہ بالکل گارنٹی شدہ چیز ہے کہ انسانی دل کا علاج قرآن مجید سے 100% ہو جاتا ہے. اس میں ذرا برابر بھی وہ نہیں ہوتا اگر آدمی صحیح معنوں میں قرآن مجید میں تدبر کرے، غور و فکر کرے. اس کی طرف دھیان ہونا چاہیے. آج کل امت قرآن مجید سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے مسائل کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ شغف نہیں رکھتے. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور سے کمزور ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں تو ہم اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کہ بہت باریکی تک اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے موٹے موٹے احکام کو سمجھنے سے ہم قاصر رہتے ہیں. قرآن مجید سے استدلال کا طریقہ ہے بالکل کیا ہو گیا، وہ ناآشنا ہو گیا. کسی سے اگر آپ کو یہ مسئلہ پوچھے اپنی کتاب کا حوالہ تو دے سکتا ہے، قرآن و سنت کا حوالہ بہت کم لوگ آپ کو دیں گے. کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس سے تعلق کیا ہو گیا، کمزور ہو گیا. ورنہ قرآن مجید اور سنت میں ہر زمانے کے مسائل کا حل موجود ہے اور بڑا عمدہ وہ موجود ہے. کم از کم انسان کی اپنی زندگی کے حد تک، تذکیر کے حد تک، اصلاح و تربیت کے حد تک، اس کے ساتھ تو آدمی کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق انتہائی مضبوط ہو. تو پہلی چیز تدبر قرآن مجید سیکھنے کا آدمی مشغلہ اپنائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں امتیازی خصلت یہ تھی کہ وہ قرآن کے ساتھ بڑا تعلق رکھتے تھے. اور دوسری چیز دل کی بیماریوں کے لیے وہ اللہ کے حضور رونا، آنسو بہانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا، یہ اتنی کمال کی چیز ہے. انسان کے دل پر جو کفل لگے ہوتے ہیں، تالے پڑ جاتے ہیں، ایک آنسو کی قطرے سے سالوں کے جو تالے پڑے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اتنا اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. رات کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے، گڑگڑائے. یہی علم کا نتیجہ ہوتا ہے. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ان کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر سجدوں میں روتے ہیں. یبکون ویزیدہم خشوعا، اور دل کی خشیت اور خشوع اس سے بڑھ جاتی ہے. یہ انسان کے دل کا زنگ ندامت کے آنسو سے جتنا جلدی ختم ہوتا ہے وہ اور بڑی بڑی چیزوں سے بھی ختم نہیں ہوتا. ایک مرتبہ اللہ کے سامنے آدمی صدق کے دل سے روئے، اپنی گناہوں کو یاد کر کے کہ مجھ سے گناہ ہوئی ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیا کریں گے؟ اس نے کہا تم اپنی قسمت پر پھر رو. یعنی اپنے آپ پر تو آدمی رو سکتا ہے، مجھے رونا کیوں نہیں آتا؟ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ کے سامنے تم رو، نہیں رو سکتے تو رونے والی کی حالت بناؤ. یعنی تکلف کے ساتھ اپنے وہ جس طرح آدمی روتا ہے اسی طرح حالت بناؤ. یہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے. اس سے انسان کی دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو بس انسان کے دل کی بیماریاں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے. یہ ہماری زندگی کا باقاعدہ ایک عمل ہے، اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم روز کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں،
اسی طرح ہماری انسانی زندگی کا بھی مثال ہے. روزانہ اللہ کے سامنے آدمی رویا کرے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آدمی رو لے بس وہ سمجھے کہ میری پوری زندگی کا کام ہو گیا. ایک مرتبہ آپ نے رو لیا اس سے تو پچھلی کا کام ہو گیا. اب کل کو پھر آپ کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر کیا کرو؟ رویا کرو. تو اس سے اللہ کی طرف سفر جاری رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت بحال رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت قائم رہتی ہے. یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے. اس سے ہمارا دل زندہ رہے گا. اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ یہ جو انسان کا شوق ہوتا ہے، یہ جب موجود ہوتے ہیں تو انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو جائے، شوق ختم ہو جائے، ساری انسان کی جو جد و جہد ہے وہ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا اللہ سے تعلق کٹ جاتا ہے. پھر دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ بن جاتا ہے. دل کی دنیا آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے. یہ جو دنیاوی خوشی ہے یہ انسانی خوشیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر انسان کا یہ دل کی دنیا آباد ہو جائے، اس کو جو خوشی ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، وہ دنیا کی خوشیوں سے بہت بلند ہے اور دنیا کی خوشیاں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے صوفیاء کوشش کرتے ہیں کہ آدمی کا دل کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دل کی صحت اور حیات نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.